سو جتنے گہرے آپ جائیں گے آپ کی ہائٹ اتنی اونچی ہوگی, آپ اتنی ہائٹ پر جانے کو ہے اور خدا آپ کو سربلند یوسف کی طرح کرنے کو کرتا ہے. آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں. The book of Genesis, پیدائش کی کتاب 37واں باب اور اس کی آیت نمبر 23 اور 24. اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوک المون کباب کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا. وہ گڑھا سوکھا تھا, اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا. خدا ان کے اس کلام کا پڑھا سنا اور عمل میں لائے جانا آج صبح ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. جماعت مل کر کے آمین. You may be seated. کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں. کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. کتنے لوگ ریگولر خواب دیکھنے والے ہیں؟ کئی لوگ چند آنکھیں کھلی میں خواب دیکھتے ہیں, یعنی ہماری ڈیزائر جو ہے میرا یہ خواب ہے. کتنے لوگوں کا ہے؟ آپ کی جو مقاصد ہے وہ آپ کا خواب ہوتا ہے. اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خواب پورا ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں کہ وہ خواب پورا ہو جائے. کئی لوگوں کے پاس یہ خواب ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو. یہ خواب ہے کہ نہیں؟ کئی لوگوں کا یہ خواب ہے کہ میرا اپنا بزنس ہو, میری اپنی گاڑی ہو, میرے بچے اس جگہ پر ہو اور میں اپنے بچوں کو خوب کامیاب دیکھوں. کیا آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. یہ بھائیوں کی طرف کافی کنجوسی ہے یس کرنے میں. جی کیا آپ ایسا سوچتے ہیں؟ ایسا سوچنا برا ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے. خواب دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں. خواب ہمیں دیکھنے چاہیے اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا کا بندہ جو یوسف ہے دراصل اس کی منسٹری ہی, اس کی خدمت ہی خواب سے شروع ہوتی ہے. اب آج کا جو پیغام ہے یہ یوسف کی زندگی پر ہے. پہلے بھی کئی بار ہم نے اس کی زندگی پر غور کیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ڈان پریئر کے علاوہ بھی آپ 5:30 کیا ٹائم بتایا میں نے 5:30 ریجوائس چرچ میں آ سکتے ہیں. 5:30 صرف آدھا گھنٹہ آگے ہے اور ہر روز 5:30 2 چیپٹر ہم پڑھتے ہیں صبح اور 3 زبور گاتے ہیں. غالباً 35 منٹ سے اوور ٹائم نہیں ہوتا اور ہم چلے جاتے ہیں. 2 چیپٹر اگر آپ گھر میں اگر آپ سمے تک نہیں پڑھ سکتے آپ خدا کے گھر میں آئیں 5:30 اور مت دیکھ کے ہی تالا لگا دی. ساتھی گھر ہے آپ نوک کریں, آپ کو جلد اس کا جواب ملے گا. جواب نہیں ملے گا تو چابی ضرور مل جائے گی تاکہ آپ دروازہ کھولیں اور ہم اکٹھے دعا کر سکیں. 5:30 سے پورا ہفتے تک کل تک ہفتے تک عبادت پرستش صبح ہوتی ہے, اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں. پڑھتے ہوئے صبح یہ پیغام سامنے آیا ہے. چیپٹر ہم پڑھتے ہیں اس کو اٹھا دیں. جی یوسف کی زندگی پر ہم بات کر رہے تھے. یوسف کی زندگی پر ہم نے ڈان پریئر میں جو 5:30 سے آنورڈ ہوتی ہے اس میں سیکھا. اب یہ شخص گڑھے سے وزیر اعظم تک پہنچتا ہے. کہاں سے؟ گڑھے سے. پٹ ٹو دا پیلس. یہ ایک گڑھے سے کدھر جاتا ہے؟ خدا اسے مملکت کا وزیر اعظم بنا دیتا ہے. اس کی عمر 17 برس ہے جب یہ بھیڑ بکریاں چرانا شروع کرتا ہے. اپنے باپ کا یہ چہیتا ہے اور اپنے باپ نے اس کو سمجھنے کے لیے پیار کے ساتھ ایک بوک المون کبا, ایک کلرفل کبا جو ہے, ایک جبہ جو کلرفل ہے, اس میں مختلف کلرز ہیں, اپنے بیٹے کا نام یوسف. ہاں یوسف. تو یعقوب تو نہیں کہے گا. یعقوب کون تھا ویسے اس کا؟ یوسف کا باپ تھا. ہاں جی. اور دادا کون تھا؟ پیچھے سے باپ, کسی نے دادا کہا کسی نے باپ. ترتیب سیدھی کر لے. اسحاق کا بیٹا یعقوب اور یعقوب سے یوسف. آج ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یوسف. انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ اور کیا نام ہے انگلش میں؟ اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس دونوں موجود ہیں اور بیٹھے بھی ساتھ ساتھ ہیں. یوسف بھی موجود ہے اور جوزف بھی موجود ہے. اب یوسف کی زندگی پر ہم غور کر رہے ہیں, یعنی جوزف کی زندگی پر. جوزف
اپنے باپ کا چنا ہوا ہے, باپ کی زیادہ نظر اس پر ہے, اس کے لیے اسپیشل ایک کباب تیار ہوئی, بوکلمون کباب, اور بھائیوں کو یہ ساری چیزیں ناگوارا ہیں. وہ نہیں پسند کرتے کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ جو پیار محبت ہے وہ کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے, یوسف کے ساتھ, کیونکہ اس نے اس کے لیے ایک اسپیشل کباب جو ہے وہ بنوائی ہے, بوکلمون کباب بنائی ہے, اور وہ دور سے دکھتا ہے کہ یہ یوسف ہے اور اس کے باپ کو اس کے ساتھ زیادہ الفت ہے. اور دوسری بات, یوسف خواب دیکھنے والا ہے, خواب دیکھتا ہے اور فوراً سے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے, اور فوراً سے وہ انڈرسٹینڈ خواب کو کرتے ہیں کہ یہ خواب اس کے تعلق سے ہے کہ یہ ہم پر حکمرانی کرے گا. اب اس کے بھائی اس کے ساتھ کینہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. 5ویں آیت 37ویں باب کی 5ویں آیت, اور یوسف نے خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے. کیا ان کا بغض کام ہو گیا خواب کے باعث؟ بتائیے جو سن رہے ہیں, بغض کام ہو گیا, حسد کام ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ بڑھ گئی. اور لکھا ہے, اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے. ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا, اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا. تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا؟ تو جواب کیا ہے؟ یس. جواب کیا ہے؟ لیکن یہاں پر لکھا ہے یہاں پر تیرا تسلط ہوگا, کیونکہ یوسف کو نہیں پتا یہ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہے. بہت سے کام ہم دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کا آغاز کیا اور ان کا اختتام کیا ہوگا. سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھ آتی ہے, یوسف کو بھی اتنی ہی سمجھ آتی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ قحط کا ایک دور آئے گا, میں مصر کا وزیر اعظم بنوں گا اور یہ میرے سامنے آئیں گے اور مجھ سے مانگیں گے. اس سے اس بات سے کوئی لین دین, کوئی اس سے سمجھ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ خواب بیان کرتا ہے اور اس کے بھائی فوراً سے اسے کہتے ہیں کہ اب تو ہم پر سلطنت کرے گا اور کیا ہم پر تیرا تسلط ہوگا. اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا. پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا, دوسرا خواب, اور اپنے بھائیوں کو بتایا. اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا. اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا. تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا, لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی. آیت نمبر 24 جو آج کی مین کلیدی آیت ہے, اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا. وہ گڑھا سوکھا تھا, اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا. یوسف 17 برس کی عمر میں گڑھے میں ڈال دیا گیا. بھائیوں سے وہ ملنے گیا ہے اور بھائیوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے. باپ نے بھیجا ہے کہ جا اپنے بھائیوں کی خبر لے, اور بھائیوں کو وہ ملنے گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ اسے قتل کر ڈالے. سب سے پہلا کام انہوں نے وہ بوکلمون کباب اتار لی جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ یعقوب کا بیٹا ہے اور باپ کو اس کے ساتھ الفت ہے. اور پھر اسے مارنے کا ارادہ کیا, لیکن ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم اس کا کیوں قتل کریں, ہم اسے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. کیا میرے ساتھ ہے؟ کدھر ڈال دیتے ہیں؟ گڑھے میں ڈال. اور گڑھے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ گڑھا کیا تھا؟ سوکھا تھا اور اس میں پانی تھا. اس میں پانی ذرا بھی نہیں تھا. یہ لکھا ہوا ہے, آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, فل الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. سو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ گڑھا سوکھا تھا اور اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا. اب آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں, یہ شخص یوسف پورے ویژن کو اپنے اندر لیے ہوئے, پورے مقصد کو, مشن کو اپنے اندر لیے ہوئے, خواب اپنے اندر لیے ہوئے, گڑھے میں اترتا ہے, گڑھے میں چھاپ پڑتا ہے, اور گڑھے سے سلطنت کا سفر آپ کو پتہ کتنا تھا؟ 13 برس کا. 13 سال سے لگے گڑھے سے سلطنت کرنے کے لیے. یہ اگر گڑھے سے نکلا ہے, گڑھے کے بعد بھائیوں نے اسے نکالا کہ اسے اسماعیلیوں کے قافلے کو بیچ ڈالتے ہیں. سو یوسف وہاں پر بیچا جاتا ہے. سو اٹ از کائنڈ آف سیکنڈ ریجیکشن. پہلی ریجیکشن جو اسے گڑھے میں ڈال دیا گیا, بھائیوں نے انکار
مصر میں ایک واریر ہے، پوتیفر کے ہاں وہ بیچا جاتا ہے اور پوتیفر اسے اپنے گھر کا مختار بنا دیتا ہے. پوتیفر کے گھر میں وہ ملازم کے طور پر رہتا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا. بولے خدا اس کے ساتھ تھا. اپنے ساتھ والے کو بولے خدا اس کے ساتھ تھا. آمین. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ خدا میرے ساتھ. کہے خدا میرے ساتھ ہے. ٹرائلز میں، آپ کی آزمائش میں، آپ کی مصیبت میں خدا آپ کے ساتھ. That is amazing. That is wonderful. یہ سب سے عمدہ، سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی میں، آپ کی درد میں، آپ جب ڈرے میں ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب everything is fine تو اس کا مطلب ہے خدا ساتھ ہے. اب آپ نے سمجھا خدا کے ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ، گھر میں اپنی وائف کے ساتھ، وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، پھر خدا کدھر ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے گڈین جو جلاؤن ہے، جب فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے، اے زبردست سورما خدا تیرے ساتھ. اب وہ سوال کرتا ہے خدا ساتھ ہے تو پھر یہ موت کیسے ہو رہی ہے؟ پھر ارد گرد موت ہوتی ہے. وہ آتے ہیں، عمالیقی آتے ہیں، ہمارے کھیت کو خراب کر کے چلے جاتے. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ موت، پھر یہ لڑائی، پھر بھوک کیوں ہے؟ ایسی حالت میں بھی خدا ساتھ ہو سکتا ہے، ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ یوسف کی لائف میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یوسف بیچا گیا ہے، یوسف گڑھے میں ڈالا گیا ہے، نکالا گیا ہے، بیچا گیا ہے. بیچنے کے بعد سیکنڈ پارٹی کے ہاں بیچا گیا ہے. اور پھر یہاں سے جب اس کی وائف اس پر جو ہے وہ نظر رکھتی ہے اور اس کو اس کو آفر کرتی ہے ہم پستری کے لیے، تو بھی وہ وہاں سے بھاگتا ہے. میرے چیزوں، جب آپ کے پاس خواب ہے تو آپ کے پاس اس خواب کا جو منزل ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. بولے آمین. اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ خدا مجھے استعمال کرنے کو ہے تو پھر یہ آزمائشوں کو کے سر کو آپ کچلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یوسف کو پتا تھا کہ میری زندگی میں خدا کا پلان ہے. بولے میری زندگی میں خدا کا پلان ہے. پھر بولے ہاتھ کھڑے کر کے میری زندگی میں خدا کا منصوبہ. جب آپ کی زندگی میں خدا کا منصوبہ ہے تو آپ دیکھتے جائیں خدا تو سرفراز کرے گا. لیکن ناکامیوں کے بعد، پہلی ناکامی وہ گڑھے میں ڈالا گیا ہے، دوسری ناکامی وہ بیچ دیا گیا ہے. جب اس نے اپنی قیمت دیکھی ہے تو کیسا اسے لگتا ہوگا، میں یعقوب کا بیٹا، میں اپنے باپ کا چہیتا بیٹا، میرے لیے ایک اسپیشل کباب تیار کی گئی اور یہ مجھے بیچ رہے ہیں. لیکن یوسف ایک پوائنٹ پر بھی نہیں رکا، کیونکہ یوسف اپنے باپ کے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یوسف چاہتا ہے کہ وہ منزل جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے وہ اسی گڑھے میں سے ہو کر ہے. اگر گڑھا نہیں ہے تو سلطنت نہیں ہے. آمین. سو آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں بھی گڑھے آتے ہیں کہ نہیں؟ اور گڑھے سوکھے ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں ہے، ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے، لیکن آپ گڑھے میں زیادہ دیر نہیں رکیں گے کیونکہ اس کے آگے آپ نے بیچا جا رہا ہے. بولے آمین. سو مصیبت پر جسے کہتے ہیں، مصیبت، پریشانی پر پریشانی یہ بعض اوقات ہماری زندگی میں، بلکہ ہر شخص کی زندگی میں آتی ہے. یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ جی میں بالکل بچپن سے بالکل ٹھیک ہوں، کبھی مجھے مصیبت، پریشانی کا، لیک آف فائنانس کا، روپے پیسے کی جو کمی ہے اس کا سامنا نہیں ہوا، یا کبھی میں بیچا نہیں گیا، یا کبھی ریجیکشن، یا میں جو ناکامی ہے میں نے نہیں دیکھی ہے. سو ناکامیاں اس لیے ہے کہ آپ کو اور اونچا جو ہے اڑائے. گڑھا ڈیپتھ کو ظاہر کرتا ہے، گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. سو جتنے گہرے آپ جائیں گے آپ کی ہائٹ اتنی اونچی ہوگی، آپ اتنی ہائٹ پر جانے کو ہے اور خدا آپ کو سربلند یوسف کی طرح کرنے کو ہے. یوسف گڑھے میں پھینکا گیا، بیچا گیا، پوتیفر کے گھر پر اس پر الزام، جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس الزام کے باعث وہ کیا ہوتا ہے؟ اب جیل چلا جاتا ہے. اور وہ جیل مصر میں کدھر چلا گیا ہے؟ جیل. لیکن یہ عام جیل نہیں ہے، یہ بادشاہ کی جیل ہے. یہ ان لوگوں کی، بادشاہ کے دشمنوں کی جیل ہے. سو یہ عام جیل نہیں ہے جہاں پر سب ہوتے ہیں. وہ ایک خاص جیل تھی، لیکن بہرحال جیل تھی، اس میں سلاخیں تھی، اس میں جیل کا وہی نظام تھا. لیکن اگر آپ اس بات کو بھی پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ خدا یوسف کے ساتھ
जेल में नहीं था। क्या आप एक्टिव हैं मेरे साथ? जमाइयाँ लेनी है, ले लें जमाइयाँ जो चाह रहा हूँ। We have to go more further. क्या खुदा यूसुफ के साथ जेल में था? क्या यूसुफ ख्वाब देखना छोड़ गया? क्या यूसुफ हिम्मत हार चुका था? क्या मैं यूसुफ कहीं डगमगाता नजर आ रहा है? ऐसे लगता है कि यूसुफ बड़ा बाकायदा पर्सनैलिटी का जो है वो शख्स है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे लगता है उसे नजर आ रहा है कि अब मेरी मंजिल करीब है। आमीन। तो जैसे जैसे आप मुसीबतों का सामना करते हैं, आप डेप्थ में जाते हैं, आप पिट का सामना करते हैं, आप गड़े से निकलते हैं, भेजे जाते हैं, मजीद आगे परेशानी आती है, याद रखें खुदा अब आपको अपलिफ्ट करने को है और आपकी मुसीबत को दूर करने को है। यूसुफ यहाँ पर जेल में खुदा के कलाम को अपने ज़हन में रखता है, खुदा से प्यार करता है, खुदा के साथ साथ चलता है और जेल में भी वो बिल्कुल परेशान नहीं। आपको याद होगा कि सिटी हार्वेस्ट चर्च सिंगापुर में, आपको हमेशा उसका जिक्र करता रहा हूँ। सिटी हार्वेस्ट चर्च, आज जब मैं फेसबुक को खोला तो वहाँ पर जो उसका बानी है उस चर्च का, उसको जेल हुआ था 2 साल का और अब वो बिल्कुल जेल से आउट है और वो लाइव, क्योंकि अभी तक सिंगापुर में चर्च इस तरह से नहीं लगे जैसे हम गैदर हो सकते हैं, तो अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग है। सो मैं उसको उसकी मुनादी को सुनना मैंने शुरू कर दिया एंड आई वाज अमेज्ड कि कैसे खुदा ने इसे उस डेप्थ में से निकाला है और उसने गिव अप नहीं किया, खुदा को छोड़ नहीं दिया। बोले मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। हाथ खड़ा करके कहें, ऊंची आवाज में रखो, हालेलुया। लेकिन हम जो है बड़े मटेरियलिस्टिक से लोग हैं। हमारे पास खाने को है तो ਅਸੀਂ हालेलुया कराएंगे, जेब में पैसा है हम हालेलुया करेंगे, लेकिन आजमाएं अपने खुदा को कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, he is still the Lord, he is the mighty one। वो उस वक्त भी आप पर आपका खुदा है, वो उस वक्त भी आपसे प्यार करता है और उस हालात में भी उसकी शुक्रगुजारी करे। यूसुफ अपनी हर हालत में अपने खुदा के साथ साथ चलता था। कैसा वो पीरियड था जब वो जेल में है, अब उसके अपलिफ्ट होने का पीरियड है। 13 साल मैंने आपको अरसा बताया है, गड़े से उसके तब तक 13 साल का अरसा। अब बादशाह एक ख्वाब देखता है। उस दौर का जो बादशाह वो क्या देखता है? ख्वाब देखता है और ताबीर के लिए फिर जादूगरों को बुलाया जाता है। जैसे दानियल के दौर में जादूगरों को बुलाया गया, फालगिनों को बुलाया गया, जलदारों को बुलाया गया। इस जगह पर मिस्र में भी उनके स्पेशल जादूगर हुआ करते थे। इस एक टीम थी जो विजन को देखती, जो ख्वाब को समझती, सो उससे बुलाया गया, तलब किया गया और बादशाह ने ख्वाब देखा है और बादशाह को उसकी ताबीर चाहिए। यूसुफ आता है, यूसुफ के बारे में बताया जाता है कि एक शख्स कैद में, किधर है? कैद में। वो शख्स किधर है? बादशाह हैरान हो जाता है, इतना जबरदस्त शख्स हो, वो किधर है? कैद में, तेरी कैद में। बादशाह कहता है जल्दी से उसे बुलाओ। वो आता है लेकिन ऐसे नहीं आता, उसके बाद जो है वो बैलेंस किए जाते हैं, क्योंकि कैदियों की एक खास पहचान होती थी, एक्स्ट्रा बाल बड़े होने चाहिए, उनके कपड़े, सो उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके बाद बैलेंस ट्रिमिंग की जाती है और उसको बादशाह के सामने पेश किया जाता है। नाउ हियर्स द स्टोरी स्टार्ट्स। यहाँ से आवाज होता है, उसको समझ लग जाती है कि ये ट्रेनिंग मुझे अब लेकर जाएगी उस तक की जाने, मुझे अब लेकर जाएगी खुदा के उस मंसूबा की जाने जिसके लिए मैं गड़े में फेंका गया, जिसके लिए मैं रिजेक्ट हुआ, जिसके लिए मैं छोड़ दिया गया। यूसुफ को पता है जब मेरा खुदा मेरे साथ मुसलसल है, खुदा मुसलसल है, फिर भी गड़ा मौजूद है। खुदा आपके साथ है, फिर भी आप बेचे जाते हैं। खुदा आपके साथ साथ है। Now how do you feel? आपके जो मैटर्स हैं, आपके जो मसाइल, हम सब के जो मसाइल हैं, हम सब के जो परेशानियां, हम जो ख्वाब देखने वाले हैं, हम कैसा महसूस करते हैं? क्या वाकई खुदा हमारे साथ है? बोले क्या खुदा हमारे साथ है कि नहीं? इस गॉड का खुदा आपके साथ है? तो फिर आंसू क्यों, परेशानियां क्यों, टेंशन्स क्यों? क्या फिर वही बात मैं करूँगा कि जब हमारे पास सब कुछ है तब हम पढ़े, तब हम उसकी प्रशिश करेंगे। उस दिन क्या हमने पढ़ा था? कपल्स
اس نے کیا آئی تھی بھائی سلیمان؟ سکھ پائے اور دکھ نہ پائے. ایوب میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے اتوار کی بات ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا سکھ اور دکھ میں ہم کے خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹ جو دشمن ابلیس آپ کے کار میں کہے گا وہ کہے گا کہ God is not with you, خدا تیرے ساتھ نہیں ہے. یہ اس کا جھوٹ ہے. اس کے جھوٹ پر مت یس بولے. اس کے جھوٹ پر اسے کہے خدا میرے ساتھ ہے, چاہے میرے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے, خدا میرے ساتھ ہے, وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا, اس کے وعدے میرے ساتھ ہے. یوسف کی زندگی میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے. وہ کمپلیننگ نہیں ہے, وہ اپنے بارے میں کلیریفیکیشنز نہیں دیتا بیٹا دراصل ایسا ہو گیا, نہیں. اسے پتا ہے خدا نے مجھے ایک منصوبے کے تحت بلایا ہے, خدا نے خواب کے ساتھ مجھے بلایا ہے, اور جس نے یہ کام شروع کیا ہے وہی اس کام کو کمپلیٹ بھی کرے گا, وہی اختتام تک لے کر جائے گا. سو خدا کے ساتھ چلتے جائیے میرے عزیزوں, خدا کا ہاتھ تھامے رہے. اب وقت قریب ہے, آپ کی نجات کا وقت, آپ کی کمپلیشن, آپ کے منصوبے کے پورے ہونے کا وقت قریب ہے. سو مت گیو اپ کیجئے, مت گھبرا جائیں اور چھوڑ دیں خدا کو. یاد کریں کہ جب آپ نے گھنٹوں گھنٹے خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کیا, کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے, بہت زیادہ بائبل پڑھتے تھے, بہت زیادہ دعا کرتے تھے, یہ سب کچھ تھے میں چلا گیا, اور اب وہی شارٹ پریئر یا تھوڑی دیر پریئر, تھوڑی دیر زیادہ دعاؤں کی جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو پریکٹس. جب آپ پریئر کی بھی پریکٹس کریں گے تو یہ پریکٹس کا ہی کام ہے, مطالعہ کی پریکٹس کریں گے تو یہ پریکٹس کا ہی کام ہے. سو یوسف جو ہے وہ بلایا جاتا ہے, اور یوسف بادشاہ کو خواب کا مطلب بتانے کے لیے بالکل ریڈی ہے. یوسف بتانے کہ تم نے دو خوابیں دیکھی ہیں, دونوں دراصل ایک ہی ہیں, اور قحط کا پیریڈ ہے جو کہ آنے والا ہے, قحط آنے والا ہے, اور قحط لمبا ہوگا. تو بادشاہ سے کہتا ہے پھر کیا ریمیڈی ہے. بادشاہ کو وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص چن لے جو بھی اس سے پلاننگ کرے. تو بادشاہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں. ہاں کیا کہتا ہے بادشاہ؟ یہ تو گڑھے میں پھینکا گیا تھا, ہاں یہ تو بیچا گیا تھا, اس پر الزام آیا. تو بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہماری پوری رعایا میں. اب یوسف بیچا گیا, ڈالا گیا گڑھے میں, اور کیا کہا جا رہا ہے مصر میں بادشاہ کے سامنے کہ یو آر دا بیسٹ. آمین. سو یوسف از دا بیسٹ, کیونکہ یوسف گڑھے میں گیا ہے. آمین. کیونکہ یوسف بیچا گیا ہے. آمین. کیونکہ یوسف پوتیفر کے گھر میں اس پر غلط الزام آیا ہے, اس لیے ہی از دا بیسٹ. آمین. سو جب آپ گڑھے میں ڈالے گئے ہیں, یو آر دا بیسٹ. آپ بیچے گئے ہیں, یو آر دا بیسٹ. آپ آزمائش پر قابو پا گئے ہیں, یو آر دا بیسٹ. اب بادشاہ آپ کو بلائے گا. آمین. اب بادشاہ آپ کو کہے گا کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. سو دس از لائف. یہ ہماری زندگی ہے. ہم اس زندگی میں ٹرائلز میں سے ہوتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں, اور کہانی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. آپ ایک ٹرائلز کو کلیئر اپ کرتے ہیں, آپ ایک جگہ پر پہنچ جائیں, اسٹل بہت سے اور ٹرائلز ہیں. یہی لائف ہے. یسوع مسیح نے اسی لیے کہا جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں زندگی کا تاج تجھے دوں گا. ایک لمحہ بھی سوچا جائے تو یہ لائف بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہاں یہ لائف بھری بڑی انٹرسٹ سے آپ ایک آزمائش سے نکلتے ہیں اور دوسری آپ کا سامنا کیے ہوا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی سلطنت کا ٹائم ہے. اور اگر تھوڑے لمحہ کے لیے دیکھا جائے تو یوسف, میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جو ٹیکس کا نظام ہے وہ یوسف نے متعارف کروایا. یہ جو ٹیکس کی بات ہم کرتے ہیں, ٹیکس خبروں میں سنتے ہیں, یہ یوسف نے متعارف کروایا. اور اس کی ایک وجہ تھی کہ قحط کا ٹائم آنے والا تھا. اچھا خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ کتنی تھی دبلی موٹی گائے کتنی تھی, اور دبلی پتلی کتنی تھی؟ 7. سو یہ 7 سال اور وہ 7 سال. جو موٹی پتلی موٹی گائے تھی وہ اچھا پیریڈ آپ کی لائف کا ظاہر ہوتا ہے 7 ایئرس. اور جو دبلی پتلی تھی وہ کیا تھا ٹائم؟ وہ قحط کا ٹائم.
یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے سب کے ساتھ ہے۔ ایک دور آتا ہے کہ آپ پر خدا مہربان ہوتا ہے، خدا آپ کو بلیس کرتا ہے، خدا آپ کو کثرت سے دیتا ہے، لیکن ایک دور آنے والا ہے جس میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن یوسف کے ساتھ آئیے دیکھیں کہ یوسف ایک فارمولا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان 7 سالوں میں 5% ہر شخص سے بادشاہ لیتا جا اور اسے اسٹوریج کرتا جا، تاکہ وہ 7 سال جو قحط کے ہوں گے تیرے ملک میں قحط نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، قحط کا ٹائم آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے کثرت سے اسٹوریج کیا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مصر میں بادشاہ کے سامنے، فرعون کے سامنے چلا اٹھتے ہیں کہ فرعون ہم بھوک سے مارے جاتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے nothing to worry, we have Joseph۔ فرعون کہتا ہے کہ یوسف ہمارے پاس ہے، یوسف ہمارے پاس ہے جس کے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ اور مسئلے کا حل کیا تھا؟ ان کے پاس اسٹوریج تھی۔ تو پھر یوسف کی طرف سب کو ریفر کیا گیا کہ یوسف سے ملو۔ جتنے لوگ آتے دور دور ممالک سے اناج لینے وہ یوسف سے ملے، یہ تو وہی یوسف ہے۔ تو اسی دوران اس کے اپنے بھائی بھی اس تک پہنچتے ہیں، آمین۔ اس کے بھائی اس تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ خواب پوری ہوتی ہے جو پہلی خواب اس نے دیکھی کہ میرا پولا اٹھا اور تمہارے پولوں میں سے سجدہ کیا۔ دوسری خواب کہ سورج اور چاند یعنی میرے باپ اور ماں نے بھی مجھے سجدہ کیا۔ یہ خواب یہاں پر مصر میں آ کر 13 سال کے بعد پوری ہوتی ہے۔ جو خواب آپ نے دیکھا it will take a little time، لیکن یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بہت سے خواب ہمارے پرسنل ہیں اور بہت سے خواب ہم اجتماعی دیکھتے ہیں، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی خواب ہے جو آپ نے خدا کے سامنے رکھ دیا ہے، خدا اس سے پورا کرے گا، کیونکہ اسی نے اس کا آغاز کیا ہے، وہی اختتام کرے گا۔ یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ منا مانگے نچ نچ کے